بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائریکشن فار فلٹرنگ اینڈ اگنائٹنگ پریسیپیٹیٹ، کہ ہم فلٹر پیپر کو کیسے پریپیئر کریں گے۔ اس میں ہم یہ سارے چیزیں جو ہے ڈسکس کریں گے اور اس کو فنل میں کیسے رکھا جاتا ہے۔ پریپریشن آف اے فلٹر پیپر۔ فگر 2.13 shows the sequence for folding and seating a filter paper in a 60-degree funnel۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ کیسے جو ہے فلٹر پیپر کو فنل میں رکھا جاتا ہے۔ The paper is folded exactly in half۔ یہ جو اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فارملی کریزڈ۔ کریزڈ کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی دونوں انگلیوں سے ایک چیز کو پریس کرنا، تو اس کو کہتے ہیں کریزڈ۔ فارملی کریزڈ، اے لائن پروڈیوسڈ آن پیپر بائی فولڈنگ اور پریسنگ۔ یہ کریز کا میننگ ہے۔ اینڈ فولڈڈ اگین، اور اس کو اگین فولڈ کیا جاتا ہے۔ فگر 2 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اے ریکٹینگولر پیس فرام ون آف دا کارنرز از ٹرن آف پیرالل ٹو دا سیکنڈ فولڈ سی۔ اور پھر اس کا جو ٹرائنگل شیپ بن جاتا ہے اس فلٹر پیپر کا، تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو تھوڑا سا پاڑا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس فگر میں آپ دیکھ لی۔ فگر اے میں یہ سرکولر فلٹر پیپر ہے، اس کو ڈیوائیڈ کیے گئے ہاف میں، پھر اس ہاف کو دوبارہ ہاف میں، تو ریکٹینگولر فارم جو ہے ٹرائنگولر فارم فلٹر پیپر جو ہے ہم اس میں اوبٹین کر لیتے ہیں۔ اب ادھر دیکھ لی، اس سی میں اس کا ایک کارنر جو ہے وہ تھوڑا سا پاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی حکمت ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں پاڑا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس میں 1/3 جو ہے اس کو کھول کے جو پٹا ہوا حصہ ہے وہ اندر فلٹر فنل کے ساتھ رہے گا۔ یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو فنل میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو پھر جو ہے پریس کر کے اس کو سیل کیا جاتا ہے، یعنی سیٹڈ، یا ان ادر ورڈ سیٹڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جو ہے فلٹریشن کر لے، تھوڑا سا اس کو ویٹ کر کے، گیلا کر کے، تاکہ وہ فارملی یا مضبوطی سے اس فنل میں کس جائے اور پھر اس میں کوئی ایئر ببل وغیرہ نہ بنے۔ تو اب میں اس کو دوبارہ جو ہے پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دا پیپر از فولڈڈ ایگزیکٹلی ان ہاف، جو اے فگر میں ہے۔ فارملی کریزڈ، پھر اس کو کریز یعنی اپنی انگلیوں کے ساتھ وہ جو ہاف ہے اس کو پریس کر کے ایک لائن بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اگین فولڈ کیا جاتا ہے دوبارہ۔ فگر بی میں اے ٹرائنگولر پیس فرام ون آف دا کارنرز از ٹرن آف، تو پھر اس میں جو ٹرائنگولر ایک کارنر کو پاڑ دیا جاتا ہے، وچ از پیرالل ٹو دا سیکنڈ فولڈ، اور وہ سیکنڈ فولڈ کے پیرالل ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے جو پاڑ دیا جاتا ہے، یہ ان کا ڈیٹیل ہے۔ The paper is then opened so that the unturned، جو نان پٹا ہوا ہو، جو unturned quarter forms a cone، جو ڈی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈی میں جو نان پٹا ہوا ہو، جو مطلب ہے کہ اس کا جو ثابت کارنر ہے اس کو اوپن کیا جاتا ہے۔ The cone is fitted into the funnel and the second fold is creased۔ کون کو دوبارہ جو ہے وہ جو ہے فنل میں فٹ کیا جاتا ہے،
اور اس کو اور سیکنڈ فوٹ جو ہے اس کو پریس کیا جاتا ہے. سیٹنگ is completed by damping the cone with water from a wash bottle and gently patting it with a finger. اور پھر سیٹنگ ادھر کا مطلب ہے کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے. جو فلٹر پیپر ہے وہ فنل میں بٹھا کے لیکن پھر اس کو تھوڑا سا گیلا کیا جاتا ہے تاکہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس میں لگ جائے فنل میں. ڈیمپنگ دا کون، اس کو کون کی طرح ہوتا ہے اس لیے اس کو کون کا نام دیا ہے. ود واٹر کے ساتھ جو کہ اور پھر اینڈ جینٹلی پٹنگ اٹ ود اے فنگر. اور پٹنگ کا مطلب ادھر پلیسڈ، اور اس کو رکھا جاتا ہے مضبوطی سے یا اس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف جو ہے انگلی کے ساتھ اس کو نیچے کیا جاتا ہے فورسلی، یعنی طاقت کے ساتھ اس کو نیچے دبایا جاتا ہے تاکہ ایئر ببل جو ہے وہ ادھر پروڈیوس نہ ہو فنل اور فلٹر پیپر کے درمیان. اگر وہ پروڈیوس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو فلٹریشن پروسیس ہے اٹ سلو ڈاؤن. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو مضبوطی سے فنل میں رکھا جاتے ہیں. There will be no leakage of air between the funnel and a properly seated cone. کہ کوئی لیکیج نہ ہو ایئر کا. After filtration and washing have been completed, the filter and its contents must be transferred from the funnel to a crucible that has been brought to constant mass. پھر جب ہم فلٹریشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، چونکہ اس کا کچھ پروسیس ہم نے آلریڈی پڑھا بھی ہے، تو یہ اس میں جو ہے ٹرانسفرنگ پیپر اینڈ پریسیپیٹیٹ ٹو اے کروسیبل، کہ جو فلٹر پیپر اور اس میں پریسیپیٹیٹ ہے اس کو سارا ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک کروسیبل میں جو آلریڈی ہم نے اس کو یعنی اس کا جو میس ہے وہ کانسٹنٹ کر دیا ہو اوون میں، مطلب ہے رکھ کے اس کا ہم نے کانسٹنٹ ویٹ جو ہے وہ معلوم کیا ہو. ایشلیس پیپر ہیز ویری لو ویٹ اسٹرینتھ اینڈ مسٹ بی ہینڈل ود کیئر ڈیورنگ دا ٹرانسفر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلٹر پیپر گیلا ہوا ہے تو وہ جو ہے جلدی پٹ جاتا ہے، تو اس میں کافی کیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ پٹ نہ جائے اور پریسیپیٹیٹ اس سے گر نہ جائے. دا ڈینجر آف ٹیئرنگ از لیسنڈ ایز considerably if the paper is allowed to dry somewhat before it is removed from the funnel. یہ جو خطرہ ہے پٹنے کا، فلٹر پیپر کے پٹنے کا، جب وہ گیلا ہو جاتا ہے تو کاغذ جو ہے بڑا نرم ہو جاتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یا کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، فلٹر پیپر اور اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو ڈرائی کرنے دے. Figure 2.14 illustrate the transfer process. وہ ٹرانسفر پروسیس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے، یہ اس میں پریسیپیٹیٹ ہے. اس کو پھر جو ہے اس کو کلوز کیا جاتا ہے. یہ دیکھ لی آپ کلوز کر رہے ہیں. پھر اس کو جو اس کی اندرونی کارنر ہے اس کو انورڈ کیا جاتا ہے، ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو. پھر اس کو کروسیبل میں رکھا جاتا ہے. اس کو پڑھ لیتے. دا ٹرپل تھک پورشن آف دا فلٹر پیپر از ڈران اکراس دا فنل. فگر اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹو فلیٹن the cone along its upper edge. figure B میں آپ دیکھ سکتے ہیں. the corner are next folded inward. C میں دیکھ سکتے ہیں. and the top edge is then folded over. D میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو
ایکسپلین کرتا ہوں ڈائیگرامیٹیکلی. یہ دیکھ لی جو ٹرپل تھرڈ کارنر ہے اس کو اس لیے کھینچا جاتا ہے تاکہ وہ پٹ نہ جائے, چونکہ وہ ٹرپل فولڈڈ ہوتا ہے تو اس کی پٹنے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ ایک سنگل پیج جو ہے جلدی پٹ جاتا ہے, آپ اس کو ڈبل کر دیں تو اس کا وہ اتنا جلدی نہیں پڑتا, اگر اس کو ٹرپل کیا جائے تو وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرپل پورشن ہے اس سے کھینچ کے پھر اس کو فولڈ کیا جاتا ہے اس میں along with precipitate, اور پھر اس کی جو کنارے ہیں کون کی اس کو انورڈلی جو ہے اس کو مطلب انورڈلی اس کو فولڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو پریسیپیٹیٹ ہے وہ گر نہ جائے, اور پھر آخر میں اس کو کروسیبل میں رکھتے ہیں. تو یہ دس از دا ہول پروسیجر. اس فگر سے بھی یہ ڈیٹیل دیا گیا ہے. Finally, the paper and its contents are eased, move carefully or gradually into the crucible. ای میں آپ دیکھ سکتے ہیں, so that the bulk of the precipitate is near the bottom, کہ جو بلک آف دا پریسیپیٹیٹ ہے وہ اس کروسیبل کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہیٹنگ کے دوران وہ اوپر نہ آ جائے اور اس سے گر نہ جائے. یہ سارا پروسیجر جو ہے گیون ڈائیگرامیٹیکلی. ایشنگ فلٹر پیپر کے اس کو کیسے ایش میں کنورٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے. If a heat lamp is used, the crucible is placed on a clean non-reactive surface such as wire screen covered with aluminum foil. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ٹرائی پاڈ ہے اور اس کے اوپر ایک جالی وائر گاس رکھتے ہیں اور وہ ایلومینم فائل ادھر لگا ہوا ہوتا ہے سرکولر فارم میں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ اسی کی بات کر رہے. The lamp is then positioned about 1 centimeter above the rim. The upper or outer edge of an object, اس کو ریم کہتے ہیں. ریم تو وہ ایک 1 centimeter above the rim ہونا چاہیے of the crucible and turn on, اور پھر برنر کو آن کیا جاتا ہے یا لیمپ کو آن کیا جاتا ہے. Charring takes place without further attention, اور پھر چارنگ جو ہے یعنی جو فلٹر پیپر ہے that is converted into the carbons. The process is considerably accelerated if the paper is moistened with no more than 1 drop of concentrated aluminum nitrate solution. تو وہ یہ جو پروسیس ہے چارنگ کا, اگر ہم فلٹر پیپر یعنی ایلومینم نائٹریٹ کے سولوشن کا ایک ڈراپ اس کے اوپر ڈال دے تو it will be easily converted into the char. The residual carbon is eliminated with a burner. جو کاربن فلٹر پیپر سے جب کاربن بن جاتا ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے by burner. Considerably more attention must be paid if a burner is used to ash a filter paper because the burner produces much higher temperature than a heat lamp. یعنی کنسیڈریبل اٹینشن ہمیں دینا چاہیے کیونکہ برنر کی جو ٹیمپریچر ہے دیٹ از ہائی, تو ہمیں پہلے سلو فلیم پہ کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد گریجولی اس کو انکریز کرتے جائیں. Thus, mechanical loss of precipitate may occur if moisture is expelled too rapidly in the initial stage of the heating or if the paper bursts into flame. تو mechanical loss جو ہے وہ of the precipitate وہ occur ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اگر انیشیل سٹیج میں, تو اس لیے فلیم کا جو سائز ہے وہ کو منیمم رکھا جاتا ہے. Also partial reduction of some
precipitate can occur through reaction with the hard carbon of the charring paper. بعض اوقات جو ہے پریسیپیٹیٹ جو کاربن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی ریڈکشن بھی ہو جاتی ہے in some cases if the precipitate is highly reactive. This reduction is a serious problem if the re-oxidation followed ashing is inconvenient. یعنی اگر اس کی ری آکسیڈیشن this reduction is a serious problem if re-oxidation following ashing is inconvenient. اگر oxidation of the carbon نہیں ہوتا یا the precipitate نہیں ہوتا یا جو ایش بنی ہے اس کی نہیں ہوتا تو پھر یہ reduction process is highly dangerous. مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ آنا چاہیے وہ امپیور ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ یہ بعض اوقات یہ سیریس ہو جاتا ہے یہ پرابلم. دیز difficulties can be minimized by positioning the crucible as illustrated in the figure. آپ فگر میں کہ اس کو کیسے یعنی ریڈیوس کیا جاتا ہے جو ریڈکشن پروسیس ہے. The tilted کا مطلب ہے ایک چیز کو تھوڑا سا بینڈ رکھنا، جس طرح ہم سیڑھیاں رکھتے ہیں نا، سیڑھیاں دیوار کے ساتھ، تو اس کو ہم ایک سلوپ میں رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹلٹنگ یا ٹلٹ. The tilted cause to move into a sloping position. The tilted position allows for the easy access of air کہ وہ ایئر جو ہے اس کے مطلب ہے اس جو جس طرح ہم نے آلریڈی کہا کہ اگر ری آکسیڈیشن نہ ہو پریسیپیٹیٹ کا تو پھر ریڈکشن پروسیس ہائیلی ڈینجرس پروسیس. تو اس کیس میں اگر وہ ٹلٹ پوزیشن پہ ہے، تھوڑا سا مطلب ہے ٹیڑھا ہے، تو پھر اس میں ایئر کے اندر چانسز زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ پرابلم کریٹ نہیں ہوتا. اے کلین کروسیبل کور شوڈ بی کیپٹ ہینڈلی ٹو ایسٹنگوش اینی فلیم. جو کروسیبل کا کور ہے اوپر ہم ڈھکنا رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فائر جو ہے وہ اوپر نہیں جاتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریم ہے. دس از دا ریم جو ہم نے آلریڈی ابھی ڈسکس کیا. یہ ریم ہے، یہ ہولڈر ہے، یہ 3 سائڈ سے ہوتا ہے، اور اس کی اوپر دس از دا فلیم یا برنر. دس از دا برنر، یہ فلیم ہے. یہ کروسیبل ہم اس کو اس پوزیشن پہ رکھ لیتے ہیں. ٹلٹ، اس کو ٹلٹنگ پوزیشن کہتے ہیں. پراپر کروسیبل پوزیشن فار primarily charring is shown. Heating should begin with a small flame. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ جو فلیم ہو اس کا وہ اسمال ہونا چاہیے، پھر اس کی ٹیمپریچر گریجولی انکریز کرنا چاہیے. The temperature is gradually increased as moisture is evolved and the paper began to char. The amount of smoke given off indicates the intensity of heating that can be tolerated. یعنی اس سے جو فیوم اٹھتا ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں تک ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھیک ہے. A significant increase in smoke indicates that the paper is about to flash and that heating should be temporarily disconnected. یعنی جب پیپر جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ آگ لگ جاتی ہے، اس کو آگ پکڑ لیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے تو ہیٹنگ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. Any flame should be immediately extinguished with a crucible cover. جب ہم کروسیبل کور رکھ لیتے ہیں تو فلیم کو کمپلیٹلی آف کیا جاتا ہے. The cover may become discolored from the condensation of carbonaceous product. یعنی جو کاربونیشیس پروڈکٹ بن جاتے ہیں تو وہ جو کروسیبل کا کور ہے وہ جو ہے
مطلب ہے کہ وہ ڈسکلرڈ ہو جاتا ہے، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. These products must ultimately be removed from the cover by ignition to confirm the absence of entrained particles of the precipitate. تاکہ مطلب ہے کہ اس کو اور بھی ہیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو بیسیکلی وی آر اگنائٹنگ دا فلٹر پیپر، تاکہ وہ فلٹر پیپر کا جو ویٹ ہے وہ منیمم ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کمپلیٹلی ہیٹ نہ کر لیں اور اس میٹیریل کا بھی اس پریسیپیٹیٹ میں ویٹ چلا جائے گا. When no further smoke can be detected, heating is increased to eliminate the residual carbon. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں سے دھواں نہیں نکلتا، اس مطلب ہے کہ جو کروسیبل کنٹینٹس ہے فلٹر پیپر کمپلیٹلی جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہیٹنگ کو اور بھی انکریز کر دیتے ہیں. اسٹرانگ ہیٹنگ ایز نیسیسری کین دین بی انڈرٹیکن، پھر ہیٹنگ کو اور بھی انکریز کیا جاتا ہے. دس سیکوینس یوزولی precede the final ignition of a precipitate in a muffle furnace where a reducing atmosphere is equally undesirable. پھر اس کو ہم مفل فارنس میں فردر ہیٹنگ کرتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دا فلٹریشن پروسیسز، اور یہ لیکچر تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں. پریسیپیٹیٹ کے جتنی بھی ہم نے جو ٹاپک پہلے سے سٹارٹ کیا تھا کہ پریسیپیٹیشن، تو یہ سارا ڈیٹیل ہم نے پڑھ لیا ہے کہ پہلے ہم نے پریسیپیٹیشن کے بارے میں پڑھا تھا کیا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہے، اور پھر اس کو کیسے فلٹر کیا جاتا ہے، ہیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس لیکچر میں ختم ہو گیا ہے. If you have any question you can ask and you can share with me. Thanks a lot for your patience.